ہے. اب اگر اس طرح ہو جائے، دیکھیں اس میں پھر حلالہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ زوجہ اس پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. تو نکاح ضروری ہوا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت، خاتون نے آ کے یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی تھیں، پھر میں دوسرے شخص سے میں نے نکاح کیا، عدت گزار کے دوسرے شخص سے نکاح کیا اور ہمارا بھی تعلق قائم نہیں ہوا اور میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں تو کیا جا سکتی ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تیرے لیے اس وقت تک پہلے والے شوہر کے پاس جانا حلال نہیں جب تک تم اپنے اس دوسرے شوہر کا اور یہ دوسرا شوہر تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے. تو یہ سرکار نے شرم و حیا کی وجہ سے کنایا استعمال فرمایا، جس کی شرح یہ ہے یعنی جب تک تم دونوں کے درمیان جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے تب تک پہلے شوہر کے لیے حلت پیدا نہیں ہو سکتی. تو خلاصہ کلام پھر یہ ہوا کہ اب رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بہن اپنے پہلے شوہر کی عدت گزاریں، عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی شخص کے ساتھ نکاح کریں گی، پھر میں باقاعدہ تعلق زوجین قائم ہو، پھر یہ دوسرا شخص اپنی مرضی سے ان بہن کو طلاق دے یا پھر اس شخص کا ہو سکتا ہے انتقال ہو جائے، پھر یہ اس کی عدت گزاریں، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں. اور اتنا سخت پروسیس رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ انسان 3 طلاق کا اقدام نہ کر سکے. بعض ہمارے بھائی بہن غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اتنا سخت پروسیس رکھا ہے شریعت نے. تو بھائی یہ کوئی چھپا کے تو نہیں رکھا ہوتا نا ڈبے میں کہ آپ نے کر لیا اور پھر ایک دم بتایا تو آپ نے کہا ہو پہلے پتا ہوتا تو ہم نہ کرتے، بہت سخت رکھا ہوا ہے. یہ آج سے 1500 سال پہلے کم و بیش بتا دیا گیا. اب ہم چیزیں سیکھیں نہیں، غلطی کریں اور پھر چاہیں کہ شریعت کو بدل دیں، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے. ہمارا اسکرین پر ای میل ایڈریس چل رہا